بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیمی مرکز تھا، ثقافتی مرکز تھا نیشاپور، اور بڑی آبادی تھی، اور وہاں ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے خاص وکلا ہوتے تھے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کہ ایک وکیل تھے جن کا نام تھا ابو جعفر محمد ابن علی نیشاپوری۔ علم رجال میں ان کا تذکرہ ہے، معتبر مثقہ، چھٹے امام کے وکیل تھے، اور ایک مرتبہ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ حج کے لیے جائیں، تو ظاہر ہے نیشاپور میں اعلان کر دیا کہ بھائی میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اور حج کے بعد میں مدینہ منورہ جاؤں گا، آقا کی خدمت میں جاؤں گا۔ تو اگر آپ حضرات کو کوئی پیغام، کوئی سوال، کوئی خط یا کوئی حقوق شرعیہ، خمس، رد مظالم جو بھی بھیجنا ہو، اگر آپ بھیجنا چاہیں تو میں لے جاؤں گا۔ لوگ آنے لگے، بڑے بڑے لوگ آئے، کوئی 5,000 ہو، کوئی 10,000 ہو، کوئی 20,000 ہو، کوئی ہزاروں میں بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے صاحبان حیثیت افراد آئے، اور وہ سب کی رقمیں لیتے رہے، جمع کرتے رہے۔ ایک خاتون آئی معظمہ، ایک بوڑھی خاتون نادار، اور انہوں نے کہا کہ فرمائیے کیا فرمائش ہے؟ کہا بھائی میری بھی امانت لیتے جائیں۔ کہا کہ آپ کیا امانت بھیجیں گی؟ معلوم ہے کہ ایک مفلوق الحال، فقیر، نادار، مفلس، لیکن وہ اپنے ہاتھ سے سوت کاٹتی تھیں، یعنی اپنے ہاتھ سے دھاگا تیار کرتی تھیں، اپنے ہاتھ سے پارچے بناتی تھیں، ردائیں بناتی تھیں۔ تو ایک چھوٹا سا پارچہ جس کی قیمت 4 درہم تھی، اور 1 درہم نقد، 1 درہم نقد کا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے اوپر جو خمس ہے وہ اتنا ہی بنتا ہے، یہ میری طرف سے آپ آقا تک پہنچا دیجیے گا۔ اب لوگ بیان کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ واقعاً مکالمہ ہوا تھا یا نہیں، مجھے نہیں معلوم، میرا دل تصدیق نہیں کرتا، اس لیے کہ امام جس کو اپنا وکیل بناتے ہیں اس کی تہذیب نفس کا معیار کچھ اور ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زیب داستاں کے طور پر خطباء نے، مقررین نے جملے بڑھا دیے ہوں، تو عام طور پر یہ جملے سننے کو، پڑھنے کو مل جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیے وہاں ہم آقا کے پاس لے جا رہے ہیں، فلاں شخص نے 5,000 دیے، فلاں نے 10,000 دیے، فلاں نے 20,000، آپ یہ 1 درہم دے رہی ہیں، 1 درہم۔ اس بی بی نے کہا کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حق میں کوئی عار نہیں ہے، یہ حقوق شرعی میں سے ایک حق ہے، 1 درہم بنتا ہے تو میں 1 ہی درہم تو دوں گی، اور اس حق کو آپ صاحب حق تک پہنچانے کے مکلف ہیں، آپ پہنچائیے۔ بہرحال انہوں نے وہ پارچہ اور وہ درہم لے لیا۔ بس میں اب یہ جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ واقعات سن چکے ہوں، لیکن معصومین سے مربوط جو واقعات ہوتے ہیں ان میں نفوس کی تربیت کی تاثیر بہت ہوتی ہے، اس نقطہ نظر سے گزارش کر رہا ہوں۔ وہ لے کے آئے، اور جب راستے میں تھے تو انہیں اطلاع ملی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا وصال ہو گیا، وفات ہو گئی حضرت کی، شہادت ہو گئی حضرت کی۔ اب یہ پریشان کہ ان کے بعد امام کون ہوں گے، یہ امانتیں خدا کی، رسول کی، امام کی کس کو دوں؟ وہ پہنچے، مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ شخص جسے اطلاع مل چکی تھی، ابو جعفر محمد ابن علی نیشاپوری، یہ جا کر مدینہ منورہ میں قبر مبارک پیغمبر کے پاس بیٹھ گیا، گریہ کرنا شروع کیا، اور فریاد و مناجات، یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں، یا اللہ میں کہاں جاؤں، یہ مال، یہ امانت میں کس کے پاس جاؤں؟ اور گویا وہ ایک ہیجانی کیفیت جو ہوتی ہے، گھبراہٹ میں
تو کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان سے یہ جملے نکلے، کیا میں یہودی عالم کے پاس جاؤں، کیا میں نصرانی عالم کے پاس جاؤں، کیا میں نواسب کے پاس چلا جاؤں جو دشمنان اہل بیت ہیں، کہاں جاؤں؟ یہ مناجات کر رہے تھے کہ پیچھے سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں نہ نصرانی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ یہودی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ نواسب کے پاس جانے کی ضرورت ہے، آؤ حجت خدا تمہیں طلب کر رہے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دو۔ وہ بہرحال کہا کہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ تو جو بھی زمزمہ کر رہے تھے، جو بھی مناجات کر رہے تھے، دل کی بات تھی۔ جب ان کے کہے ہوئے لفظوں کے مطابق انہوں نے جواب سنا کہ تم امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، تمہیں یہودی کے پاس اور نصرانی کے پاس اور ناصبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آئے، دیکھا کہ امام گویا اپنے دیوان خانے میں ٹہل رہے ہیں، ایک عجیب کیفیت ہے۔ انہوں نے فوراً عرض ادب کے بعد ادائے سلام اور مراتب تعظیم ادا کرنے کے بعد فوراً کہا آقا آپ کی امانتیں ہیں، بہت سی امانتیں لے کر آیا ہوں، فلاں شخص نے 10,000 دیے ہیں، فلاں شخص نے 20,000 دیے ہیں۔ کہا مجھے نہیں چاہیے، واپس کر دو، انہیں واپس کر دو، انہیں واپس کر دو، واپس لے جاؤ، انہیں واپس کر دینا، قبول نہیں ہے ان کا۔ حیرت زدہ۔ ہاں، جو حضرات تلخ جملہ ہے، جو حضرات صاحب ثروت ہوتے ہیں نا، پیسے والے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انہی کی عبادت قبول ہوتی ہے، غریبوں کی عبادت تو وہ کسی شمار قطار میں رکھتے ہی نہیں، مفلسوں کی عبادت وہ کسی شمار قطار میں نہیں رکھتے۔ جو پیسے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عزاداری ہے تو ہماری، مجلس ہے تو ہماری، حج ہے تو ہمارا، زیارت ہے تو ہماری، باقی دنیا کے لیے کیا ہے؟ کوئی خلوص نہیں رکھتا سوائے ہمارے۔ حالانکہ آپ خلوص رکھتے ہی نہیں، آپ تو صرف فلوس رکھتے ہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثریت کا یہ حال ہے۔ بہرحال اب یہ بڑی امانتیں رد ہو گئیں، حیرت زدہ، اور انہوں نے کہا کہ مولا یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں؟ کہا نہیں، جب تم واپس جاؤ گے وطن تو معلوم ہوگا کہ چاہنے والے ہیں یا نہیں، یہ سب امانتیں واپس کر دو۔ یہ ابھی خاموش تھے، آپ نے خود کہا وہ بی بی شتیتا کا درہم ضرور دے دو مجھے، اب وہ اس کا پارچہ مجھے دو۔ آپ نے وہ درہم لیا اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی، کہا کہ اب تم جانا تو میری طرف سے اس معظمہ کو سلام کہنا۔ ایک بات دیکھی، اور پھر یہی نہیں، وہ درہم اس کا بھیجا ہوا اور وہ پارچہ وہ تو رکھ لیا چھوٹا سا، پھر بیت الشرف میں تشریف لے گئے اور اپنے پاس سے ایک بڑا پارچہ، کہا یہ رسول کی بیٹیوں کے ہاتھ کا بنا ہوا کپڑا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے اپنے ہاتھ کا بنا ہوا بھیجا تھا۔ کہا یہ میری بہن اور میری پھوپھی اور میری چچی، یہ رسول زادیوں کے ہاتھ کا بنا ہوا کپڑا، یہ لے جا کے ہدیے میں دے دینا میری طرف سے۔ اور ایک تھیلی دی جس میں 40 درہم تھے، کہا یہ 40 درہم دے دینا لے جا کر، اور جب تم جاؤ گے تو تمہارے پہنچنے کے بعد صرف 19 دن وہ زندہ رہے گی۔ کہنا وہ اپنی زندگی کا خرچ اطمینان سے اب اس پیسے سے پورا کرے جو میں بھیج رہا ہوں، اور کفن عنایت فرمایا، کہا یہ میرا دیا ہوا کفن اس کو دینا، اور اسے کہہ دینا کہ انتقال کے وقت وہ کسی اور کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نہ کہے، میں خود آ کر اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ اخلاص، اخلاص، خلوص نیت، اخلاص ولا، اخلاص وفا، ایفاء عہد، پورے دل و جان کے ساتھ اللہ کے لیے بندگی کرنا اور اہل بیت کی ولایت سے وابستہ رہنا۔
کیا کیا آثار اور کیا کیا برکات اور کیا کیا نتائج اس کے حاصل ہوتے ہیں. آج بھی بس اب اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں، واقعات ہیں اور یہ لوگوں نے دیکھا. تتمے میں یہ ہے کہ جب اس کی وفات ہوئی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام باعجاز پہنچے ہیں مدینے سے نیشاپور اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی. لیکن آج بھی جو لوگ جاتے ہیں نیشاپور میں جا کر ابو جعفر محمد ابن علی نیشاپوری جو خود وکیل تھے امام کے، ان کی قبر کا نشان انہیں نہیں ملے گا، بی بی شتیتا کی قبر کا نشان موجود ہے. اس بی بی، اس مکرمہ، اس معظمہ کی قبر کا نشان موجود ہے. وہ نہ فقیہہ ہے، نہ محدثہ ہے، نہ متصوفہ ہے عام اصطلاح میں، ایک دل و جان سے اہل بیت کی چاہنے والی اور پاک نیتوں کے ساتھ عمل کرنے والی. بس تقریر ختم ہو گئی.